السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق۔ محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم تمام کو اس جامع مسجد میں اس وقت جمع ہونے کی توفیق عنایت بخشی، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہزاروں کروڑ درود و سلام نازل ہو تاجدر مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ سامعین حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ تلاوت کی ہے۔ میرا اس سورت سے صرف ایک آیت مراد ہے، ان کے علاوہ دوسری آیتیں پڑھی جائیں گی۔ اس سورت کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، لو ما انزل اللہ الا هذه السورة لکفت، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کو نازل نہیں کرتا بلکہ بس اس ایک سورت کو اللہ نازل فرماتا تو انسان کے لیے کافی تھا، اس سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس صورت میں ایسی کون سی بات ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بس یہ صورت انسان کے لیے یا انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت اور ٹائم کی قسم کھائی ہے، جو کہ انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت سارے کا کام ہوگا، بہت ساری مشغولیت ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم یہاں اپنا وقت دے رہے ہیں، کچھ سننے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے۔ یہ بھی ہمارا وقت ہے۔ اسی وقت کا بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے اس زمانے کی تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کون۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، کہ انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہو، انسان کچھ بولنا چاہتا ہو تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد اپنی زبان کھولنے کی کوشش کرے، اس کے بعد انسان عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلے جو چیز ضروری ہے وہ علم ہے۔ اور اگر ہم اپنے دین اسلام کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی جو بنیاد رکھی ہے، اس میں جس لفظ کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے وہ علم سے مراد ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے لفظ جو اسلام میں فرمایا ہے اس کو پڑھنے کے بارے میں فرمایا، علم حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا۔ اور کون سا علم حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماسٹر اور IPS بننے کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے PhD اور MPhil کرنے کے لیے کہا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرنا ہے اس رب کے بارے میں، الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان اگر
اپنے رب کو نہ پہچانے، جس نے پیدا کیا اس کو نہ پہچانے، تو پھر اس کی زندگی کس کام ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال ایک لے سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو بڑے لاڈ و پیار سے پالا، بڑی محبت سے پالا، اور جوان ہونے کے بعد بیٹا کہے آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہیں لاڈ و پیار سے پالا ہے، بڑی محبت سے پالا ہے، بڑی محنت و مشقت سے تمہاری پرورش کی ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے نہیں، آپ سے کوئی واسطہ نہیں، میں آپ کو جانتا تک نہیں۔ ہم اور آپ اپنے دل کا ہاتھ رکھ کر ذرا یہ تصور کریں کہ ہمارے دل پر کیا گزرے گا۔ اس وقت دل چاہے گا کہ کاش اس کی پرورش سے پہلے میں مر جاؤں، کاش میں اس کے لیے جتنے لاڈ و پیار سے محنت و مشقت کی ہے اس سے پہلے ہی میری موت ہو جاتا۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہوگی، لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ جس رب نے مجھے زندگی دی ہے، جس رب نے مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پوری دنیا کو اتنا بہترین اور خوبصورت بنایا ہے، جس رب نے میرے کھانے پینے اور پیٹ بھرنے کے لیے ہزاروں طرح کے نعمات پیدا کیے ہیں، جس رب نے نہ جانے ہماری زندگی گزارنے کے لیے کتنے طرح کا آشائش اور کتنے طرح کے سامان بنائے، جس رب نے ہمیں محنت کرنے کے لیے دن دیا ہے، جس رب نے مجھے محنت کرنے کے لیے رات دی ہے، جس رب نے مجھے دل کے سکون کے لیے بیوی اور بچے دیے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کے معرفت کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں تو پھر ہماری زندگی کسی پھر ہمیں اس زندگی سے کیا فائدہ؟ پھر ہم نے اس زندگی سے کیا کمایا؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا آج ہم میں سے ہر شخص کی یہی خواہش ہے، ہر شخص کی، چاہے وہ علم دین کا ہی ہو کر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک عالم دین ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایک ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ایک پی ایچ ڈی بن جائے، پی ایچ ڈی کر لے، میرا بیٹا ایک بہترین کمانے والا بن جائے۔ صرف یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم نے بیٹے کو اپنے رب کے معرفت دی یا نہیں، کیا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے رب کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے کہا یا نہیں؟ یہ فکر کسی کو نہیں۔ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اور اس کے جاننے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بلند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی، یہ محترم آپ لوگوں سے اعلان کر دیجیے، ان کو کہہ دیجیے کہ یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دن اجالا ہوتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے، یہ کبھی ایک جگہ جیسے جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کو جاننے والے، اللہ کے متعلق علم حاصل کرنے والے، اور جو علم حاصل نہیں کرتے، اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جسے کبھی ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس کی برابری کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اللہ کی معرفت حاصل کرتے یہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمیں نماز کی دعائیں نہیں آتی، ہمارا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم صفوں میں ایسے کھڑے رہے، صرف ہم نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور چل دیا، جو اس کے طریقہ کار تھے اس کی معرفت نہیں حاصل، جو دعائیں پڑھنی تھی وہ ہم نے نہیں جانا، پھر ہماری نماز کس کام ہوگا؟ کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے،
ہمیں کوئی بزنس کرنی ہوتی ہے، ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں پڑھانا ہوتا ہے، ہمیں انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے یا ہمیں ڈاکٹری کرنی ہوتی ہے، تو ہم پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنی ہے۔ تو پھر ہم نے اس طریقے کو جاننے کی کبھی کوشش کی؟ ہم نے کبھی اس راستے کو سیکھنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جس طریقے پر ہمیں زندگی گزارنی ہے وہ طریقہ کیا ہے، وہ منہج کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے جس پر ہمیں چلنا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا حال کیا ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی بدولت پر عزت عطا فرمائی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجات دیتا ہے، اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، اور کما قال علیہ السلام، کہ ایک متقی اور نمازی اور پرہیزگار، روزہ کا پابند، زکوٰۃ و صدقات کا، خیرات کا پابند، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اور ایک انسان کے پاس علم ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ 14ویں رات میں جب چاند چمکتا ہے تو پوری دنیا کو اجالا کر دیتا ہے۔ ایک عالم کی فضیلت ہے، ایک جانکار کی فضیلت ہے۔ اور آسمان میں ان گنت ستارے چمکنے کے باوجود زمین پر اس کی کوئی روشنی نہیں۔ وہ عابد پوری دنیا میں اس طرح پھیل جائے جس طرح ان گنت ستارے ہیں تو دنیا کو روشن نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہی چاند وہ پوری دنیا کو روشن کر دے۔ تو انسان کو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہماری دین کی بنیاد بھی اس علم سے ہوا، لیکن علم سے مراد سب سے پہلے دینی علم ہے، دینی تعلیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، دین اسلام کی معرفت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے مسجد میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ شہادت صحیح سے ادا کر کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دین اسلام کے بنیادی ارکان کو صحیح سے گناتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایمان کے ارکان کو صحیح سے گناتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ آپ یاد رکھیں، آپ دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کریں، دنیا کی جتنی ساری ڈگریاں ہیں، چاہے وہ کتنی بھی ہائی لیول کی ڈگریاں ہوں، ساری کی ساری ڈگریاں حاصل کر لیں، اگر آپ کے پاس دین کی معرفت نہیں تو دنیا کی تمام چیزیں بیکار ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کے کام کی نہیں ہے، دنیا کی یہ تمام چیزیں آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کچھ فائدہ دینے والی ہو تو اللہ کی معرفت۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے رب کی معرفت نہ کریں، اپنے رب کے بارے میں نہ جانیں تو دوسروں کو بتائیں گے کیا؟ ہمیں اور آپ کو غیر قوموں سے بڑی شکایت ہوتی ہے، غیر قوم کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اسے اسلام سے دشمنی ہے، مسلمانوں سے دشمنی ہے، لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس اسلام سے تم دشمنی رکھتے ہو، جس مسلمان سے دشمنی رکھتے ہو، اس کا عقائد کیا ہے، وہ کس رب کی پوجا کرتے ہیں، کبھی تم اس بات کو جانتے ہو؟ نہیں، ہمیں علم ہی کہاں ہے کہ ہم بتائیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔
اگر آپ کافروں سے بھی پوچھیں گے، اگر غیر مسلموں سے بھی پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے، تو اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام ہرگز نہیں لے گا۔ وہ جن معبودوں کو بنا کر پوجتے ہیں ان کا نام کبھی بھی نہیں لے گا۔ وہ بھی اسی بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کل ہی کسی غیر مسلم سے جا کر پوچھ لیں کہ زمین آسمان کو کون بنایا، تو کہے گا کہ اوپر والا نے بنایا۔ اگرچہ اسے یہ پتا نہیں کہ اوپر والا ہے کون، لیکن وہ ضرور یہ بات کہے گا کہ اوپر والا نے بنایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسان سے یہ وعدہ لے رکھا۔ جب اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا تو اس سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسان نظر آئے اور سب سے یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے ہی پروردگار ہیں۔ اللہ نے پوری انسانیت کے فطرت میں رکھی ہے کہ وہ اس رب کو مانتا ہے، لیکن وہ اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب ہمیں اپنے رب کا بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر ہم دوسرے کو کیسے بتائیں گے؟ اور اس علم کی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرہ میں اتنے سارے بدعت و خرافات پائے جاتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ بدعت و خرافات پائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے طرح کے ہم غلط کام کر دیتے ہیں انجانے میں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں میں پریشانی دیکھی، بچہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، ہم نے کہیں سے تعویذ لایا، اٹھا کر اس کے گلے پر باندھ دیا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعویذ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور اس وقت ہو گیا کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں رہا، ایک چھوٹی سی تعویذ پر ہمارا بھروسہ آ کر اٹک گیا۔ کیوں؟ ہمارے رب کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں، ہم نے اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں، ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ میرا رب کتنا طاقتور ہے، میرا رب کتنا پاورفل ہے، میرا رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو خود کما رہے ہیں، اتنا زیادہ کما رہے ہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہو پا رہی ہے، پھر بھی ہماری چاہت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور زیادہ کمانے کے لیے ہم اس کا کوئی راستہ پیدا کر دیں، اس کو کوئی ڈاکٹر بنا دے اور زیادہ کما سکے، انجینئر بنا دے وہ اور زیادہ کما سکے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کے پاس دین نہیں رہے گا، دین کی تعلیم نہیں رہے گی، تو یہ بچہ دنیا میں کیا کرے گا؟ اس کے دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی اس طرح ہو جائے گی، وہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ والد مر جاتے ہیں، والدہ مر جاتی ہے، وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن بچوں کو اتنی توفیق نہیں، اتنا علم نہیں کہ وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکے، وہ اپنے والدہ کا جنازہ پڑھا سکے۔ کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہوئے، افسوس کی بات، آپ کے والد، آپ کے والدہ، آپ کے بھائی، آپ کی بہن کی جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ کے دل میں جو درد ہوگا، آپ اس کے لیے جو دعائیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے رب سے جو اس کے لیے مغفرت کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی عالم اتنا زیادہ آپ کے لیے نہیں کر سکتا، کوئی بھی دنیا کا عالم اتنے زیادہ ہمدردہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے افسوس کی بات کہ آخری لمحات ہے، آخری لمحے میں ہم اس کو جدا کر رہے ہیں، تو اس کے آخری رسم بھی ادا کرنے کا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، آخری وقت میں جو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی ہم دعا پڑھنا نہیں جانتے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دنیاوی ڈگریوں کا تو کیا فائدہ رہے گا؟ ان دنیاوی ڈگریوں سے ہم کیا حاصل کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے مرنے کے بعد 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتا ہے۔ دنیا چھوڑ کر بندہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ 3 عمل
ایسے ہیں جو اگر بندہ کر جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی اسے نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ نمبر 1 پہ صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به ولد صالح۔ ایک تو انسان ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو اس لیے۔ دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں علم کا ذکر، آپ نے علم سیکھا اور اس علم کو دوسرے کو سکھا دیا، آپ نے دوسرے تک آپ نے اس علم کو پہنچایا، وہ علم آپ تو چلے جائیں گے لیکن تا قیامت وہ علم باقی رہے گا، وہ ایک کے بعد دوسرے کو منتقل ہوتا رہے گا، ایک کے بعد دوسرے تک پہنچتا رہے گا، اور اس علم کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد بھی تا قیامت آپ کے لیے باقی رہے گا اور آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ آپ پہلی والی چیز صدقہ جاریہ پر غور کریں۔ جو صدقہ جاریہ میں آپ نے مسجد بنائی تو مسجد 10 سے 20 سال 50 سال 100 سال رہے گی، اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے علم ایک کو سکھایا تو علم وہی ٹھہر کر نہیں رہتا، وہ علم وہی باقی نہیں رہتا بلکہ وہ آگے تو جاتا رہتا اور تا قیامت وہ علم چلتا رہے گا، یعنی تا قیامت آپ قبر میں سو کر اس کا نفع پا سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے نہیں کیا؟ اور آگے والی بھی بات اگر دیکھیں تو اسی سے متصل ہے، اولد صالح، یعنی ایک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہو۔ اب ہم نے اگر بیٹا کو دعا ہی نہیں سکھائی تو دعا کیا کرے گا؟ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو مسجد آنا ہی نہیں سکھایا، اگر ہم نے اسے اپنے رب کی معرفت ہی نہیں بتائی، اگر ہم نے اسے دین اسلام کی معرفت نہیں سکھائی، اگر ہم نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں بتائے، تو پھر وہ ہمارے لیے مسجد کیوں آئے گا؟ وہ ہمارے لیے قبرستان کیوں جائے گا؟ وہ ہمارے لیے صدقات و خیرات کیوں کرے گا؟ وہ ہمارے لیے اپنے رب سے روئے گا، گر گرائے گا کیوں؟ اسے تو اس چیز کی معرفت ہی نہیں ہے کہ میرا والد، میری والدہ، میری بہن، میرا بھائی، میرا رشتہ دار ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں پر اسے میری دعا کے سوا کچھ نہیں پہنچ سکتا، میری اس کے طرف سے کیے ہوئے صدقات کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایسے مشکل گھڑی میں ہے، ایسے کٹھن مقام پر ہے جہاں اسے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے میری دعاؤں کے، سوائے میرے صدقات و خیرات کے۔ اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو وہ صدقات خیرات کے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیتے ہیں تو ہم اپنے لیے کتنا فائدہ کریں۔ دنیا میں تو بہت مال کماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا کما کے، ضروری نہیں ہے کہ پورا کما کے ہی دیں۔ کیا پتا وہ کب ہم سے بچھڑ جائے، کیا پتا کہ جوان ہونے کے بعد وہ ہمارا ساتھ چھوڑے، کیا پتا کہ جوان ہونے کے بعد وہ ہم سے بغاوت کر جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا میں تعلیم نہیں دے سکتے، ہم اس کے بالکل مخالف نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو IPS نہیں بنا سکتے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنا سکتے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو PhD نہیں کروا سکتے، اس کے مخالف ہرگز نہیں ہیں۔ ہم اس کے مخالف ہیں کہ آپ صرف اسے دنیاوی تعلیم دیں، دین کی تعلیم نہ دیں، آپ اسے بچہ سے ہی اسکول بھیجنا شروع کر دیں، اسے اللہ کی معرفت نہ سکھائے، آپ اسے دین کی معرفت نہ سکھائے، آپ اسے نماز روزہ ادا کرنے کے طریقے نہ سکھائے، آپ اسے دین کے مسائل نہ بتائے، آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری نہ دیں، آپ اسے دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہ بتائے، آپ دین اسلام کی جانکاری نہ دیں، ہمیں اس بات سے اختلاف، ہم اس بات کے مخالف ہیں۔ اور اگر ہم نے نہیں دیا تو ایک بات یاد رکھے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو ساری دنیا کما کر دی، ہم نے اپنے بیٹے کو دنیا کا سب سے
बेस्ट डॉक्टर बना दिया, सबसे अच्छा डॉक्टर बना दिया, लेकिन दीन की मारिफत नहीं दी, वो बेटा आपके लिए क्या है? फितना। वो आपके लिए बर्बादी का सबब है, वो आपकी हलाकत का सबब है। आपने दुनिया कमा के दी, आपने उसे सबसे अच्छा डॉक्टर बनाया, दीन की मारिफत नहीं दी, आपने उसे दीन नहीं सिखाया, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलना नहीं सिखाया, वो आपके लिए हलाकत का सबब है, बर्बादी का सबब है। ये मैं नहीं कहता, हमारा रब और परवरदिगार कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारे माल और औलाद फितना है। ऐसे औलाद जो अल्लाह की मारिफत ना रखती हो, जो दीन की मारिफत ना रखती हो, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाली ना हो, ऐसी औलाद तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब है, हलाकत का सबब है। अब आप और हम सोचें कि हम और आप अपने बच्चे को कामयाब बना रहे हैं या नाकाम। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम अपने बच्चे को नाकामी की तरफ लेकर जा रहे हो, और हम अगर कहें कि हम कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं तो किसकी बात सही है? यकीन जाने हमारा बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो कभी भी दुनिया में अगरचे वो बहुत ज्यादा माल दौलत कमा ले, दुनिया की नजर में वो कामयाब हो जाए, लेकिन आखिरत में कामयाब नहीं है, अल्लाह की नज़र में कामयाब नहीं है, दीन इस्लाम की नज़र में कामयाब नहीं है। आप और हम सोचे, हमें जिन लोगों की इत्तिबा करने का हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की इत्तिबा करे वही लोग कामयाबी और हिदायत के रास्ते पर है, और जो लोग इन रास्ते को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, वो गुमराही और नाकामी के रास्ते पर है। अगर हम उन सहाबा की मिसाल उठाएं तो सिर्फ एक सहाबी रसूल के बारे में मैं बयान करना चाहूँगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आप लोग बारहा सुने, बताएं इनके बारे में। आप तमाम कभी अपने सहाबा की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें, उनके बारे में कभी पढ़ने की कोशिश करें, अपने वक्त को कभी इन चीज़ों में लगाया करें, अपने असलाफ के बारे में जानने की कोशिश करें। दुनिया में हीरो हजारों आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसे हीरो दुनिया में ना कभी और आने वाले हैं और ना कभी आए। कुर्बान जाए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर। आज जो मैं यहाँ बैठकर आपको कुछ बता रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उन्हीं लोगों की मेहनत और मशक्क़त का समरा है, उन लोगों की जी तोड़ मेहनत की वजह से आज मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ। आज हम लोग कुछ इस्तेफादा कर रहे हैं, दीन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की कुर्बानी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दीन सीखने के इतने शौकीन थे, इल्म दीन हासिल करने के इतने शौकीन थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने के इतने शौकीन थे कि भूख और प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ते थे, लेकिन उसे अपने खाने की फिक्र नहीं होती। इस बात की फिक्र थी कि मैं अगर खाने कमाने के लिए चला गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान आएगा जो मैं सुनने से महरूम हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा इल्म दे देंगे जो मैं सुनने से महरूम रह जाऊंगा। इस वजह से वो कहीं नहीं जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हमेशा रहा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहा करते थे, जिसकी वजह से भूख और प्यास से कभी कभी बेहोश होकर गिर पड़ते थे, यहाँ तक कि कभी कभी दांत ही लग जाया करते। आप सोच सकते हैं उन्हें कितना जज्बा था सीखने का। ऐसे ही आज वो हमें जिंदा और जाबित नहीं, उनके गुजरे हुए आज 1450 साल हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम कितना अदब और इकराम से लिया जाता है। क्या वो बहुत बड़े डॉक्टरी कर लिए थे, दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ली थी, बड़े इंजीनियर बन गए थे, बड़े प्रोफेसर बन गए थे, दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ी तिजारत कायम कर ली थी, दुनिया में उन्होंने बहुत सारी माल दौलत खड़ी कर ली? नहीं,
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اے ایمان والو، اے علم والو، میں تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا، میں تمہیں اتنا اونچا مقام دے دوں گا کہ تا قیامت تمہیں یاد رکھا جائے گا، تا قیامت تمہیں یاد کیا جائے گا، تا قیامت تمہارے نام لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقام بلند کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اونچائیاں کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ آپ سے میری یہی گزارش ہے، میں زیادہ اور وقت لینا نہیں چاہتا اور میں مقرر ہوں گے، آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا میں تعلیم دینے سے پہلے دین کی تعلیم سے آپ اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں سکتے۔ آپ اگر اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ رہے ہیں، آپ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ رہے ہیں، آپ بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے کامیاب بنانا میری ذمہ داری ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کو دین کی تعلیم دیں، آپ اسے اللہ کی معرفت سکھائیں، آپ اسے دین کی تعلیم سکھائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سکھائیں۔ یہ آپ کی سب سے اول ذمہ داری ہے، یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ پورا نہیں کیا، آپ دنیا کی ساری ڈگریاں دے دیں، آپ اس کے لیے ساری سہولتیں پیش کر دیں، آپ ایک باپ کا فرض ہونا یا آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کر پائے، آپ ان کے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، آپ اس کی ماں ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ لہذا آپ کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے بارے میں، کل قیامت ضرور سوال کرے گا۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی گھر کا ہو، چاہے وہ کسی ایک فرد کا ہو، چاہے وہ اس محلے کا ہو، چاہے علاقے کا ہو، چاہے کسی شہر کا ہو، چاہے کسی دیہات کا ہو، چاہے کسی گاؤں کا ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہم پر ہے تو اس کے بارے میں ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا، اور اللہ نے اگر سوال کر لیا تو کس میں اتنی طاقت کہ اس کے سوال سے چھٹکارا حاصل ہو؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے سوال سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ذمہ داری سونپی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا اور انہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ دڑی کی، انہوں نے اس ذمہ داری میں خیانت سے کام لیا، تو اس کا ٹھکانہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ صرف اور صرف جہنم ہے۔ ہم نے اولاد بہت پالے، ہم نے اولاد کو بہت ساری دولتوں سے نوازا، اگر اس کی ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کی تو ہمارا ٹھکانہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے تو کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم نے اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بچوں کے لیے کمایا، رات دن محنت کی، اتنا بیزی رہا، نمازیں ترک کر دی، روزہ ترک کر دیا، ساری چیزیں چھوڑ دی، صرف رات و دن کماتا رہا اسی اولاد کے لیے، اسی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اسی اولاد کی وجہ سے مجھے کل پوچھ لیا جائے گا، کل مجھے اسی بارے میں سوال کر لیا جائے گا، اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، میں نے دنیا میں بھی چین نہیں پایا، دنیا میں بھی رات و دن کماتا رہا، دنیا میں بھی سکون نہیں ملا، اور آخرت میں تو سکون نہیں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم اور آپ اگر ایمان رکھتے ہیں، اگر مومن ہیں، ہم سوچ کر دیکھیں ان باتوں پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر کا راستہ لیے ہوئے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو گمراہی پر نہ ڈالیں، اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ ڈالیں، اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے طریقے پر نہ ڈالیں۔ اپنے بچوں کو اگر ڈالنا ہے اپنے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ڈالیں۔ اپنے صحابہ کے بارے میں بولتا ہوں تو جی کرتا ہے بولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی ملکوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود یہ عالم ہے کہ اپنے غلام کو اونٹ پر بیٹھاتے اور خود نکلی کھینچ کر
یہ ہے ہمارے اسلاف، بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا یہ حال تھا۔ ہم ان کے بارے میں تعلیم دیں، ان کے بارے میں سکھائیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کو تمام امت مسلمہ کو دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، تو اس علم کے ذریعے سے دنیا کو ترقی عطا فرماتا ہے، اس علم کے ذریعے سے تو لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اے رب العالمین، تو علم دین تمام امت مسلمہ کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت بخش۔ یہ علم ہمارے لیے نافع اور فائدہ مند بنا۔ اے رب العالمین، تو ہمیں ایسے علم سے بچا جو ہمارے آخرت کی بربادی کا سبب ہو، جو ہماری دنیا کی بربادی کا سبب ہو۔ اللہ تو ہمیں ایسا علم عطا فرما جس سے ہماری دنیا و آخرت سمجھ جائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین۔ آمین۔